الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا ایک مشہور اعتراض کا جواب دیا. یہ ذہن میں رہے، اس وقت کے مشرکین کہتے تھے، آج کل کے مستشرکین کہتے ہیں. مستشرکین یہود و نصارہ جو ہیں، ان میں وہ لوگ جو ہمارے دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر دین پر اپنے سوچ اور فکر کے مطابق تبصرے کرتے ہیں. ان ذلیلوں کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کا نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ بھی سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان ذلیلوں کی دیکھا دیکھی کئی سارے جو لبرل لوگ ہیں یہاں ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ایسے کمینے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، ایک موٹی سی مثال آپ یوں دیکھ لیں، جب یہاں قرآن پاک بیان کیا جائے یا حدیث شریف بیان کی جائے تو لوگ باہر نکل کے کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے چھوڑ رہے تھے. کیا کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے چھوڑ رہے تھے. تو بتائیں، مشرک یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں گھڑ کے، خود رب نہیں کہتا، اور یہاں کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا یہ کہے کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے چھوڑ دیے. بتائیں اس مشرک میں اور اس مومن میں کوئی فرق ہے؟ وہ رب کے کلام کو رسول اللہ کا کلام کہے تو کافر ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا رب کے کلام کو مولوی کا کلام کہے یہ مسلمان کیسے؟ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اللہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، مایا حبیب کیا یہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے، کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا آقا علیہ السلام میں وہ بھی جھوٹا ہے، اور قرآن کے بارے میں جو حضور فرماتے ہیں رب کا کلام ہے یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میں حبیب اگر ایسی بات ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر نہ لگا دیتے ہیں، آپ سے پھر قرآن سارا سلب ہو جاتا، قرآن کا نور ہی آپ کے پاس نہ رہتا. اگر ایسی بات ہوتی، آپ ہماری طرف کو ایک بھی بات جھوٹی منسوب کر دیتے تو آپ کے پاس قرآن ہی نہ رہتا. آپ کے پاس قرآن کا رہنا، آپ کے پاس دین فہم اور شریعت کا رہنا اس بات کی دلیل ہے آپ کا دعویٰ نبوت بھی سچا ہے اور آپ کا یہ دعویٰ بھی سچا ہے یہ قرآن میرا کلام نہیں، میرے اللہ کا کلام ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت فرماتا ہے. یہ رب کی شان ہے، رب باطل کو مٹا دیتا ہے. جو بھی بندہ رب کے دین سے ٹکر لینے لگے، جو بھی بندہ باتیں گھڑ کے رب کے دین کے مقابلے میں آنے لگے، رب فرماتا ہے میں خود اس کا مقابلہ کرتا ہوں. اس کا مقابلے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو کھڑا کر دے. علماء جو ہیں وہ رب تبارک و تعالی کے نائب بن کر جواب دیں، ان کو رب تعالی کی طرف سے جواب دیں. اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت فرماتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. فرمایا رب تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں خوشخبری دی کہ رب جو ہے کن کی دعا قبول فرماتا ہے. آج ہمیں علماء فرماتے ہیں نا کہ اہل اللہ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، نمازی پرہیزگار لوگ جو ہیں ان سے دعا کروایا کریں. تو کئی پاگل کہتے ہیں جی ہر بندہ رب تو سنتا ہے، ہر بندہ دعا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے. سنتا رب تبارک و تعالی ہر ایک کی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیری دعا پر اسی وقت عطا فرما دے، ہے یا نہیں؟ تو
رب تبارک و تعالی نے دعا قبول ہونے کا اس آیت مبارکہ میں نسخہ ارشاد فرمایا، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیک عمل کرتے ہیں۔ جس کی جتنی نیکیاں زیادہ اس کی اتنی دعا قبول زیادہ ہوگی۔ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ، آپ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور آپ یہاں سے ہندوستان سے اپنا وطن چھوڑ کر بغداد شریف چلے گئے۔ وہاں آپ پہ حالت جذب طاری ہو گئی۔ وہاں سے پھر مدینہ شریف گئے۔ مدینہ شریف آپ کا گھر ایسی جگہ پر تھا کہ اپنی کھڑکی سے ایسے دیکھتے تھے تو حضور کا روضہ نظر آتا تھا۔ کئی بار وہاں کے حکمرانوں نے آپ کو، مولوی تھے، شکایتیں کرتے تھے آپ کی، آپ کو پتہ نا وہ دوسرے ذہن کے ہیں، وہ شکایتیں کرتے تھے آپ کی بھی، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بریلوی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جتنی بار بھی انہوں نے سامان نکال کے باہر رکھا نا گھر سے کہ اب یہاں سے نکل جاؤ، وہ کہتے ہیں میں سامان نکال کے باہر رکھتے، میں کہتا یار ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، ان کو یہ کہتا ہے میں مسجد میں نفل پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے چل نفل پڑھ لے، کہتے میں جب وہاں جاتا حضور کی بارگاہ میں، کہتا حضور مجھے آپ کے گھر سے نکال رہے ہیں، کہتے جب میں واپس جاتا میرا سامان اندر رکھا ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ بندہ چاہتا ہے نا دعا قبول ہو، تو پھر بندہ دعا اس زبان سے کرے جس زبان سے گناہ نہ کیا اس نے، اس زبان سے دعا کرے جس زبان سے اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، بڑی عجب تشریح آپ اس کی بیان فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں ارشد صاحب میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں نے جو گناہ کیے اپنی زبان سے کیے، ان کی زبان سے تھوڑے کیے ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ باتیں ہیں کہ میں ان سے دعا کا کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور یہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے گا۔ اگر میرے کسی عمل کی وجہ سے میری دعا جو ہے وہ فوری طور پر اس کا مجھے رزلٹ نہیں نظر آ رہا، نتیجہ نہیں مل رہا، تو پھر اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے گناہ نہ کیا ہو۔ تو میں نے اپنی زبان سے گناہ کیا ہوں، کسی مومن کی گناہ سے تھوڑے گناہ کیا ہوں جی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کر کے نیک لوگوں سے دعا کروانا جو ہے، اور صوفیاء تو ایسے دو ٹوک بات کرتے ہیں، قسم خدا کی حیران ہو جاتا ہے بندہ، ایسی ایسی باتیں صوفیاء فرماتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے نا صرف دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک چیز بس، منہ کا خیال رکھو۔ کیا بھائی؟ کہتے ہیں رزق کے حلال اور صدق کے مقال، جو کچھ منہ سے باہر آئے بولے بندہ وہ بھی سچ ہو، جو اندر جائے وہ حلال ہو، جو بھی دعا مانگے رب قبول فرمائے گا۔ کیسی بات ہے جی؟ ہاں، یہ دو باتیں جو ہے نا بندہ ان کو دھیان میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرماتا ہے۔ جو مانگ رہے ہوتے ہیں رب وہ تو دیتا ہے، لیکن جو کچھ بندے کے حق میں صحیح ہوتا ہے نا رب وہ بھی عطا فرما دیتا ہے اپنے فضل سے۔ ماں لے جا، یہ بھی لے جا تم ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ فلانا کافر جو ہے وہ دعا مانگتے تو جلدی قبول ہو جاتی ہے، نہ 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 ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ کئی سارے پاگل لوگ ہیں ہمارے، یہ تعویذ لینا نا یہ بھی دعا کروانا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ دعا دو طرح سے ہوتی ہے، زبان سے دعا ہوتی ہے، قلم سے دعا ہوتی ہے۔ قلم سے لکھ کے دی جائے وہ بھی دعا ہوتی ہے، دعا گلے میں لٹکائی جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ ہمارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک، یہاں ننکانہ صاحب میں ایک سکھ بیٹھا ہے، اس سے جاتے ہیں تعویذ لینے، کلمہ پڑھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، 11ویں کے ٹکر پڑھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے۔ یہیں پہ ایک عیسائی بیٹھا ہے ٹھوکر پہ، وہ 11ویں بھی کرتا ہے، 11ویں کا گلہ بھی ٹھوکا اس نے کہا میں تو غوث پاک کو تم سے بھی زیادہ مانتا ہوں۔ کیسے مانتا ہوں؟ 11ویں بس۔ تو اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا میں تو بھائی، وہ بھی تعویذ دیتا ہے جی، لینے لگی ہوتی ہے مسلمانوں کی، یار بندہ ڈوب کے مر نہ جائے، کس منہ سے گیا ہے ان کے پاس۔ یہ دہلی میں نا ایک بندہ تھا، وہ جیب قطرہ تھا، اس نے لڑکے رکھے ہوئے تھے کافی سارے، اس نے کہا جیب قطرہ کرو لوگوں کی۔ اس وقت انگریز کمینے یہاں رہتے تھے، تو ایک بچہ جو ہے نا وہ شام کے وقت، باقی آئے لڑکے تو کافی پیسے لے کر آئے، ایک بچہ آیا وہ تھوڑے سے 2-4 سکے اس کے ہاتھ میں وہ لے کے آیا جی۔ اس نے آ کر وہ وڈیرا جو تھا ان کا، وہ دہلی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا تھا، وہیں پہ ساری
رات کو گنتی کر کے ان کی مزدوری انہیں دیتا اور خود وہاں سے نکل جاتا۔ تو شام کے وقت جب وہ آئے نا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے تھوڑے سے پیسے، وہ پہلے کافی لاتا تھا، اس دن تھوڑے سے پیسے لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اوے، ڈانٹا اسے، یہ کیا کیا تو نے، سارے دن میں صرف اتنے پیسے تو نے لوگوں کو نکالے ہیں جیبوں سے۔ اس نے کہا جی آج پیسے تو بہت زیادہ ہاتھ چڑھے تھے، پیسے تو بہت زیادہ ہاتھ چڑھے تھے، لیکن وہ بندہ انگریز تھا، وہ بندہ انگریز تھا۔ تو میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو شکایت کرے اور عیسیٰ علیہ السلام میرے حبیب کو کہہ دیں، اور آقا علیہ السلام کو شرمندگی ہو میری وجہ سے ہیں۔ تو اس لیے اپنے استاد کو کہنے لگے جی پیسے میں نے واپس کر دیے۔ میں نے کہا چوری کریں گے تو اپنوں کی کریں گے، کسی اور کی کر کے اپنے حبیب کو شرمندہ نہیں کروائیں گے ہم۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ذہن کیسا ہے؟ اب بتائیں یار، ایک مسلمان ہو جس کے پاس دنیا جہان کی سب سے بڑی طاقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، وہ پھر ہندوؤں کے پاس جائے، سکھوں کے پاس جائے، یہودیوں کے پاس جائے، اور یہاں پہ پتہ کیا ہے، بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، دعائے شفا، دعائے شفا کے نام سے عیسائیوں کے بڑے بڑے پامسٹ آتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، لوگ ہمارے جاتے ہیں، ان میں سے اکثریت تعداد ہمارے مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، ان میں یہ وہابی دیوبندی بھی نہیں جاتے، ہمارے بریلر طبقہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں بریلوی بھی نہیں کہنا چاہتا، یہ تو بریلر ہوتے ہیں کبھی نے، یہ اتنی حیا نہ ہو یار، کہاں جانا ہے تم نے؟ ہیں قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اور مانگنے کے لیے تم عیسائیوں کے پاس اور چوڑوں کے پاس چلے جاؤ، جنہیں تم چوڑا کہتے ہو ان کے پاس جاتے دعائیں کروانے کے لیے۔ عجیب نظام ہے۔ کتنے سارے لوگ اپنے مسلمان بھائی وہاں جا کے دین دے آتے ہیں، اپنا دین دے آتے ہیں، اور رب کیا فرماتا ہے یار؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا، میں کہ موسیٰ بندوں کو اعلان کر دو مجھ سے دعا صرف نیک لوگ مانگ کریں، جو ظالم ہیں نا وہ مجھ سے دعا نہ مانگے۔ کیوں کہ ظالم لوگ جب مجھ سے دعا مانگے میں بدلے میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہی سے موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا۔ اور یہاں کیا فرمایا یار؟ ایک ہی آیت مبارک ہے، رب پتہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور اپنا فضل مزید فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافر جو ہیں ان کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ کافروں کی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ اور اب خود فرماتے ہیں ان کی دعا نہیں قبول ہوتی ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یار ایک ہی آیت مبارک ہے، دوسری آیت بھی نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہتے نہیں جی نہیں یہ تو اور بات ہے، نہیں، ایک ہی آیت مبارک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں بیان فرمائی، میں دعا میں قبول کرتا ہوں اس بندے کی جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، باقی رہا کافر اس کے لیے تو عذاب ہے، اور وہ بھی سخت عذاب ہے۔ ہاں جی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ سوچ سکتا ہے کہ عیسائیوں کے مجمع میں جا کر دعا کروائے، سکھوں سے جا کر تعویذ لے۔ یہ تعویذوں والا بھی عجیب ایک مسئلہ نکلا ہے جی، ہر بندہ تعویذوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر بندہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا جی وہ پان کی دکان ہے، میری دکان نہیں چلتی تو دعا تعویذ لکھ دیں۔ آپ نے یار پانوں کا کون سا تعویذ ہوتا ہے؟ آپ نے کاغذ پہ لکھ دیا پانی یہاں سے خریدیں، میں یہ گلے میں رکھ لے۔ وہ بزرگوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے، لین لگ گئی اس کے پانوں کی، سارے لوگ پان وہاں سے لے رہے ہیں۔ ایک دن اس نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہے، بڑا برکت والا تعویذ ہے، اس میں لکھا یہی تھا کہ پانی یہاں سے خریدیں۔ بس ایک مولانا تھے، ان کے پاس ایک بندہ، ایک عورت آ گئی، کہنے لگی جی آپ نے مجھے تعویذ دے، میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، سر کی بال جو ہے نا وہ کنگا صحیح طرح مجھ سے نہیں بھایا جاتا، تو آپ کو تعویذ لکھ دیں۔ انہوں نے کہا اس کا تعویذ کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اتنی کتابیں رکھی ہوئی، اتنے پڑھ لکھے بندے ہو، اس کا تعویذ نہیں آتا تمہیں؟ ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ پورا دین ان تعویذوں میں محدود ہے بس۔ کہتا ہر مسئلے کا حل قرآن سے، انسان دا پتر بن یار، جس لیے قرآن رب نے نازل فرمایا اس کی تم بات ہی نہیں کرتے، نہ وہ پیر کرتا ہے نہ وہ مرید کرتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو اسی طرح ایک مولانا تھے، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا جی وہ تعویذ دے دیں۔ اپنا کوئی اس نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ بھی وہ بڑا عجیب سا تھا۔ انہوں نے کہا یار مجھے تو اس کا تعویذ نہیں آتا جو آپ کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں جی آپ مہربانی کریں، اتنے سارے مولوی ہیں، آپ بڑے مولوی ہیں تو آپ۔ انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، تو ہی مہربانی فرما، میری جان چھوڑ جائیے۔ یہ تعویذ لے کے اسے دے دیا، میں یہ لے جاتا ہوں۔ اب جا کے اس نے کسی سے پڑھوایا، اس نے کہا یار تعویذ بڑا کام کا نکلا ہے، دیکھا تو یہ تعویذ تھا۔
کئی سارے لوگ توہم پرست ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ جامعہ شریفیہ ہے نا، یہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تبھی مفتی صاحب پہلے تھے وہ فوت ہو گئے، وہ تعویذ دیتے تھے بندے کو، وہ کہتے تھے ان کو وہم کا مرض ہے. وہ کہتے تعویذ یہاں بھی کتنے پیسوں والا تعویذ لینا ہے؟ وہ کہتے ہیں ₹1,00,000 کا. اب بتائیں جس نے ₹1,00,000 دیا ہے، مجال ہے اس کا وہم رہ جائے پیچھے، ہے یہ نہیں؟ جس نے ₹1,00,000 دیا ہے وہم رہے گا اس کا سارا وہم. تو ایسے جن بھی نکل جائیں گے، جن بھی نکل جائیں گے. بزرگ کہتے ہیں جن نکل جاتے ہیں، جن نہیں نکلتے. یہ جن وہم ہی ہوتا ہے. کہتے جن نکلتے ہیں، جن نہیں نکلتے. وہ اس کا تو جن اس کا جن بھی نکل جائے گا یار، جس نے ₹1,00,000 دیا ہے یا نہیں ایسا؟ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کیا کرتے تھے، کوئی بندہ آتا نا اس طرح ان سے دوائی لینے کے لیے، تو وہ دیکھتے کہ باقی مریض ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹیکہ ہی لگائیں آپ. وہ کہتے ہیں اچھا جی. وہ ویسے لگا کے نا پیچھے زور سے اس طرح کرتے تھے. وہ کہتے چل بھی ٹھیک ہے بھی. کہتے ہیں جی ٹیکہ لگاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. میں لگاؤں تو پتہ چلے تمہیں. ایسے وہم دور ہو جاتا تھا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یار کچھ تو کام بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد بھی کرے، ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیسی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں، جو پڑھ سکتے تھے وہ زبانی وظائف آپ پڑھا کرتے تھے. جو نہیں پڑھ سکتے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تعویذ لکھ کے ان کے گلے میں ڈالا جاتا تھا. میں نے کہا یہ تعویذ تو بچوں کے لیے ہے، تم نے بڑوں کو بھی لٹکا دیا ہے. بچے بھی بڑے بھی جناب گلے میں باندھے پھرتے ہیں تعویذ. کیوں بھائی؟ یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ماتے جو پڑھ سکتے تھے وہ پڑھتے تھے. آج کہتے ہیں ہر کام باز جی پیر صاحب نے لکھ دیا ہے، ہم اب چھٹے ڈکے، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بندہ گیا پیر کے پاس، کہنے لگا جی وہ ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی تو کوئی مہربانی فرمائیں. پیر صاحب نے کہا یار اس طرح کرو، کوئی کتا رکھ لو تم، ہم بولی یا کوئی اور. کہتا نہیں جی ہمارے بولی بھی آپ ہیں، گلٹریے بھی آپ ہیں، ہمیں کسی اور کتے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہی کریں جو کچھ کرنا ہے آپ نے. سورا کچھ پیر کے سپرد کیا ہوا ہے. توبہ نعوذ باللہ من. یار کو رب کے سپرد بھی کرو کچھ بھی، اور رب بھی کچھ کرنے والا ہے یا نہیں؟ رب بھی کچھ عطا فرماتا یا نہیں عطا فرماتا؟ کسی سے پوچھنے با میرے پیر کا کرم ہے، اوے رب کا کرم نہیں ہے تجھ پر یار. اور رب کا نام بھی کبھی لے لو بھولے سے یار، نہیں رب کا نام ہی نہیں لیتے، بس سائیاں کا کرم ہے جی. میں کہا سائیں بھائی آپ تیرے انتظار بیٹھا ہوئے، مرید آوے پیسے دے تو ناشتہ پکاواں. حاصل پر میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، حاصل پر میں پڑھتا تھا صبح صبح، وہاں ایک پیر ہوتا تھا، ڈبہ پیر کراتا تھا، خود اپنے آپ کو ڈبہ کہتا تھا بھی ڈب کا ڈبہ. تو سویرے کی نماز میں مجھے کہنے لگا حافظ جی. میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگا جی میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں، پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے آپ کے پاس. میں نے کہا جی دے دیں. ہمیں بھی شوق ہوتا تھا پیسوں کا، بھائی چھوٹے تھے. تو اس وقت میری 1200 تنخواہ تھی، وہاں خدمت کرتا تھا مسجد کی. تعویذ لے کے جیب میں ڈال لیا. زور اثر میں جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا تو وہ پریشان بیٹھا ہے. میں نے کہا پیر صاحب ڈبہ پیر کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگا جی آج صبح سے کوئی تعویذ لینے نہیں آیا تو روٹی بھی نہیں کھائی، میں بھوکا بیٹھا ہوں. میں نے کہا یہ تعویذ رکھیں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. میں نے کہا پاگل ہے پترا، میرا 1200 ہی ختم ہوتا کتے ہیں، تیرے پاس تو آنے نہیں، میرے بھی چلے جانے. نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی حکمت سے پردہ اٹھایا. فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک طرح کا کیوں نہیں، ہر بندہ امیر کیوں نہیں ہے؟ ہیں جی کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں پر، سارے بندوں پر رزق وسیع فرما دیتا تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور یہ سرکشی پہ اتر آتے، زمین میں سارے فساد پھیلاتے ہیں جی. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنی مقدار رزق نازل فرماتا ہے. یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازہ رکھا ہے، اسی اندازے سے رب تبارک و تعالیٰ رزق کو نازل فرماتا ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. ہیں جی وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. میں وہی ہے وہ ذات جو بندوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتی ہے. بندے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا جی، بر رول گئے ہیں، کھیت خشک ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب بندے مایوس ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں رحمت بھی نازل فرماتا ہوں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہوں بندوں پر، بارش نازل فرماتا ہوں، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہوں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَهُوَ الْوَلِيُّ. وہی کام بنانے والا ہے. کون ہے کام بنانے والا؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے.
ہاں اللہ کام بنانے والا ہے، الحمید وہی ساری تعریفوں والا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے جانور زمینوں میں پھیلا دیے، وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اسی طرح جیسے انہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، زمین اور آسمان میں جانوروں کو، پرندوں کو پھیلانے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، کس وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی مصیبت کو سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے اور لوگوں کی مصیبت کو سمجھتے ہیں یہ سزا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی ضرور غلط کام کیا ہوا، اپنی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کل ہی میں لکھ رہا تھا ایک مسئلہ، حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سلسلہ کے مؤسس اعلیٰ ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور کوئی کرامت ہی دکھا دیں، میں اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی، گناہ بھی کرتا ہوں پھر بھی زمین پہ چلتا پھرتا ہوں، یہ سب سے بڑی میری کرامت یہی ہے بس۔ اہل اللہ کا دیکھیں خوف خدا کیسا یار ہیں، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، میں اور تم زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی تمہارے کام بنانے والا ہے، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے جی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے آسمان میں پہاڑوں جتنی کشتیاں جو ہیں وہ آسمان میں سمندروں میں چل رہی ہیں۔ اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر رب چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلیٰ ظَہْرِهِ، پھر کشتیاں جو ہیں وہ سمندر کی پشت پر یوں ہی کھڑی رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا بے شک اس میں ضرور بھی ضرور نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا یا پھر بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کشتیوں کو پانی میں ہی تباہ فرما دے، وہیں سمندروں میں کھڑے کھڑے تباہ فرما دے رب تبارک و تعالیٰ۔ اور فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے انہیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ ذہن میں رہے ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو ہماری آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں، ہماری آیتوں کے بارے میں کٹ ہوتی کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، عقل اسلام کے خلاف، حضور کی ناموس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ یہ ذہن میں رکھیں، ما لہم من محیص، ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دنیا میں جتنا بھی دیا گیا ہے یہ صرف دنیا میں برتنے کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے نا آخرت میں وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ باقی رہنے والی شے جو ہے نا اس کی طرف توجہ کرو یار، باقی رہنے والی۔ اور فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے جی؟ کیا مدر ٹریسا کے لیے، عبدالستار ایدھی جو ملحد ہے اس کے لیے، بے دینوں کے لیے، شیطان تصیر کے لیے، گستاخوں اور ان کے حامیوں کے لیے، لبرل سیکولر لوگوں کے لیے؟ نہ، یہ ان کے لیے ہے، للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے رب پر، رب پر ایمان لائے، حضور کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں، انہیں نہ کسی کی مونچھوں پر بھروسہ ہے اور نہ کسی کے بڑے عہدے پر بھروسہ ہے، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں، انہیں بھروسہ ہے تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یہ آگے مزید نشانیاں بیان فرمائیں ان لوگوں کی، والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آ بھی جائے تو معاف فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھی معاف کیا۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے، یہی وہی لوگ ہیں جن کی شان بیان ہو رہی ہے، میں یہ وہ لوگ ہیں استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا ہے، رب کے حکم میں چونکہ چنانچہ نہیں کیا، رب کے حکم پر اعتراض نہیں کیا، اپنا سر جھکا دیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے لگ گئے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، پہلے مشورہ کرتے ہیں پھر آپسی معاملات کو طے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم رزق دیتے ہیں اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔